السلام علیکم، تو کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں مہبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں لیب یوسف آفیشیل۔ مجھے امید ہے آپ سب مجھے دعا میں یاد رکھتے ہوں گے۔ اگر نہیں رکھتے تو پلیز یاد رکھیں، آج کل ذرا طبیعت کے حالات کچھ ناساز جا رہے ہیں۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہے لے کر لائبہ یوسف کا نیا ناول صرف میرا، ہر اس ماں کے نام جسے اس کے بیٹے سے شکایت ہے۔ مکمل ناول ہے، امید آپ سب کو پسند آئے گا۔ میرا دماغ خراب ہے جو اس کل کی پیدا ہوئی لڑکی کو اپنا بیٹا تھما دوں، وہ جو ابھی میرے گھر آئی بھی نہیں۔ انہوں نے نحوت سے کہتے ہوئے بڑی کے سامان پر ایک نظر ڈالی اور پھر وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو کلثوم تم، کوئی ضرورت نہیں اتنا اہتمام کرنے کی۔ تم کون سا سے اپنی پسند سے لے کر آ رہی ہو؟ ارے توبہ ہے بھائی، تمہارا ہی حوصلہ ہے، ورنہ میں تو ایسی لڑکی کبھی نہ لاتی جس نے پہلے ہی تمہارے بیٹے کو پھانس لیا ہے۔ ابھی سے تمہارے آگے اتنا بولنے لگا ہے، جب وہ آئے گی تو تمہیں ایک کونے میں لگا دے گی۔ ان کی بہن نے جلتی دیکھی تو تیل ڈالنا اپنا فرض جانا تھا، ایسے ہی ایک کونے میں لگا دے گی۔ میں بھی کلثوم بیگم ہوں، بخشا تو میں نے اپنی ساس کو نہیں تھا، بڑی کوئی پہنچی ہوئی چیز تھی۔ پورا دن بستر پر پڑی رہتی اور جیسے ہی فرحاد کے ابا گھر آتے صاف ہوئے برتن دھونے لگ پڑتی، وہ بھی کان کے کچے تھے، مجھے ڈانٹنے لگ جاتے۔ ویسے جو بھی ہے، سیانے ٹھیک ہی کہہ گئے ہیں، چندرا گوانٹ نہ ہوئے تے لائی لگ نہ ہوئے کرالا۔ اب بھی دیکھ لو، بیٹے کے پیچھے لگ کر ایسی لڑکی لا رہے ہیں نہ جس کے سر پر باپ ہے نہ بھائی۔ یہ دو چیزیں بھیجی ہیں ان بھوکے لوگوں نے۔ انہوں نے بیڈ اور الماری کی طرف اشارہ کیا، جبکہ اوپر گیلری میں رکھی گئی سامان سے بھری ہوئی پیٹی اور باہر ہال میں پڑا ہوا صوفہ سیٹ تو کسی کھاتے میں نہیں آتا تھا۔ اللہ معاف کرے، مر گئی ہے مرحوم، مگر بڑی فتنہ پرور خاتون تھی تمہاری ساس۔ یاد ہے کیسے ماں اور ابا کو بلوا بلوا کر ذلیل کرتی تھی؟ اب پوری رات نکالنی تھی، اس لیے سریا بیگم نے ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ پھر کلثوم بیگم جو اپنی مرحومہ ساس کے گناہ بخشوانے شروع ہوئی، صبح سحر تک جا کر جب ان کے سر میں درد ہوا تب جان چھوڑی ان کی۔ کلثوم بیگم ان عورتوں میں سے تھی جن کا ماننا ہے کہ جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے۔ اسی لیے تو ان کی بچپن میں کبھی ماں جائے سریا بیگم سے بھی کبھی نہیں بنی تھی۔ وہ تو بیاہ ہو کر آئیں تو پھر قدر ہوئی، مگر کیا کر سکتی تھی؟ اس لیے وہ میٹھے بول جو ان سے نہ کہہ سکی، ان کی بیٹی ختیجہ سلطان پر لٹاتی رہی۔ کچھ خدا کی قدرت کہ ان کی اکلوتی اولاد صرف فرحاد ہی تھا، تو ختیجہ کو ہی اپنی بیٹی مانا۔ یہی اصول ان کا شوہر اور بیٹے کے لیے تھا۔ شوہر ان کو اپنی ماں کے پاس بیٹھا بھی گوارا نہ تھا، نہ ہی بیٹے کو کبھی دادی کے پاس جانے دیا۔ ابتدائی 5 سال انہوں نے بمشکل لڑ جھگڑ کر گزارے اور دیور کی شادی ہوتے ہی ساس کو دیور سنگ رخصت کر دیا۔ اس گھر میں وہ بیاہ کر آئی تھی، اس لیے اس گھر کو انہوں نے اپنا زیور بیچ کر بھی جانے نہیں دیا تھا۔ اس لیے فرحاد یا کمال صاحب کی جرات نہ تھی کہ اس گھر میں ان سے کچھ کہہ سکے۔ کمال صاحب فطرتاً بھی تھوڑے مصلحت پسند تھے، اس لیے زیادہ تر وہی ہار مان جاتے تھے، مگر فرحاد اس معاملے میں کلثوم بیگم پر گیا تھا، اس لیے جیسے کالج میں سمن پسند آئی اس نے گھر میں شور مچا دیا۔ پھر کلثوم بیگم لاکھ ختیجہ کرتی رہیں، مگر فرحاد نے بھی سمن کے سے کو ختیجہ کے خے سے نہیں بدلا تھا۔ 2 سال کی ماں بیٹی کی جنگ کے بعد بالآخر کلثوم بیگم کو اولاد سے ہار منظور کر کے سمن کے گھر جانا ہی پڑا۔ پھر سریا بیگم کو بھی اس رشتے پر کافی کھار تھی، انہوں نے بھی بہن کے کان میں آہستہ آہستہ زہر گھولنا شروع کر دیا۔ کلثوم بیگم میں نامی شرط تو کوٹ کوٹ کر بڑا تھا، اس لیے انہوں نے منگنی ہو یا کوئی بھی رسم، سمن کو یہ باور کروانا ضروری سمجھا کہ وہ ایک ناپسندیدہ وجود ہے، مگر فرحاد نے ہر موقع پر الٹ ہی کیا تھا۔ منگنی پر انہوں نے ہر فضول چیز لینا فرض جانی، وہ بھی جان بوجھ کر سستی اور گھٹیا قسم، جو ایک بار دیکھنے کو جی نہ چاہے۔ مگر جب گھر سے روانہ ہونے لگے تو فرحاد نے باقاعدہ ان کے ہاتھ میں اعلیٰ قسم کا سامان تھما کر واضح کر دیا تھا کہ وہ بھی ان کا ہی بیٹا ہے۔ اس کا بس نہ چلتا تھا، ماں کے بجائے خود منگنی کی رسم ادا کراتا۔ اسی پر کلثوم بیگم نے موقع دیکھتے ان کے کھانے پہناوے یا سمن کے میک اپ، ہر چیز پر تنقید کرنا اپنا فرض جانا تھا۔ کلثوم مگر ان کی لاکھ ناپسندیدگی
ایک طرف، اور فرحاد میاں نے جو ضد لگا لی، وہ سمن کو بیاہ کر گھر لے آئے۔ کلثوم بیگم نے صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی ان کے کمرے کا دروازہ پیٹ ڈالا کہ دیر تک سونے سے بدشگونی ہوتی ہے، رحمت کے فرشتے روٹھ جاتے ہیں، مگر مقابل بھی ان کا خون تھا۔ اماں، پوری زندگی آپ نے صبح کا ناشتہ 12 بجے دیا ہے، یہ کون سے فرشتے ہیں جنہوں نے آج کے دن ہی ہم سے بیر پالنا ہے؟ اس نے بھی بغیر دروازہ کھولی ہانک لگا کر انہیں بولنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ وہ بھی پھر بفری بیٹھی رہیں کہ کب سمن کی والدہ ناشتہ لے کر، کب وہ انہیں بےعزت کر کے ان کی بچی کی نیند کے متعلق شکایات لگائیں۔ مگر فرحاد میاں اس پر بھی بازی لے گئے تھے۔ جب انہیں کمال صاحب نے بتایا کہ فرحاد نے رات ہی ناشتہ لانے سے انکار کر دیا تھا، ولیمہ کی تقریب پر بھی فرحاد ان کو گن چکر بنائے رکھا، وہ سمن یا اس کی والدہ سے بات ہی نہ کر سکی۔ کرتی بھی کیا جب اپنا ہی بیٹا ہاتھ سے نکل گیا تھا؟ وہ بظاہر تو کچھ نہ کر پاتی، مگر ان کی شکل کے بگڑے زاویے نے سب کو بتا دیا تھا کہ سمن ان کی من پسند نہیں ہے۔ شادی کا شور شرابہ ختم ہوا اور جس دن فرحاد میاں اپنی ڈیوٹی پر گئے، جناب سول ہسپتال میں اعلیٰ قسم کے سرجن مشہور تھے۔ اسی دن کو موقع جان کر کلثوم بیگم نے سمن کو بازو سے پکڑ کر کچن میں کھڑا کر دیا۔ آج تو میں اپنی دلہن کے ہاتھ سے بنی کھیر کھاؤں گی، اچھی سی بنانا، بڑی تعریف کی ہے میں نے پورے تمہارے ہاتھ کے بنے کھانے کی۔ ان کی بات اور سامنے رکھے 10 کلو دودھ کو دیکھ سمن کو دن میں تارے نظر آ گئے تھے۔ وہ تو ابھی 12ویں جماعت سے نکلی تھی جب راستے سے گزرتے ڈاکٹر بابو نے رشتہ بھیج دیا۔ اسے تو اماں نے 6 ماہ میں سادے کھانے بنانا ہی سکھائے تھے۔ اس کے گھر میں 3 کلو سے اوپر کھیر کبھی بنی ہی نہ تھی، اور نہ ہی وہ فون کا دور تھا کہ وہ ایک فون کرتی اور ماں کی رہنما آواز میسر ہو جاتی۔ جو آتا تھا اس سے اور کچھ اپنی مدد آپ کے تحت سے اس نے کھیر بنا تو لی تھی، مگر کھیر کی اتنی خوبصورت رنگت دیکھ کلثوم بیگم ایک طرف، خود سمن کو یقین نہیں آیا تھا کہ یہ اس کی خود بنائی ہے۔ پھر 1 گھنٹہ اور لگا کر پلیٹوں میں سجا کر ٹھنڈی ہونے کے لیے رکھی، مگر اصل ہوش تو تب اڑے جب کلثوم بیگم نے اس کے سر پر بڑا سا گھونگھٹ نکال کر کہہ دیا کہ میرے پیچھے چلو، اور پھر ہاتھ میں پلیٹوں سے بھرا ہوا تھال پکڑا دیا۔ وہ تو پھر سمن تھی 2 آنکھیں رکھ کر اور دن میں 10 بار گرتی پڑتی تھی۔ گھونگھٹ میں جیسے ہی اس نے پہلا قدم لیا، تھال سمیت سمن بی بی فرش کی زینت بنی تھی۔ کھیر ہر طرف پھیل گئی تھی، مٹی کی پلیٹیں ٹوٹ چکی تھیں۔ پہلے تو کلثوم بیگم اسے مجسمہ حیرت بنی دیکھتی رہی، پھر وہ شروع ہوئی کہ سمن کے کندھوں پر بیٹھے فرشتوں کے بھی کان پک گئے۔ 12 بجے سے شروع ہونے والا باتوں کا سلسلہ کمال صاحب کے آنے پر تھما۔ وہ بھی وہیں فرش پر بیٹھے ان کی باتیں سنتی رہی، پھر کمرے میں آ گئی، کپڑے پکڑے اور غسل خانے میں گئی۔ پھر وہ فرحاد کے آنے پر ہی نکلی تھی۔ کلثوم بیگم صفائی کرتی رہی، ساتھ اس کو پھوہر، نکمی، کامچور جیسے القابات سے بھی نوازتی رہی تھی۔ انہوں نے بچی ہوئی کھیر چند گھروں میں بانٹی اور کچھ گھر کے لیے رکھ لی۔ سارے واقعے سے انجان فرحاد جب گھر آیا اور کھانے میں کھیر دیکھ کر اس کا مزاج خوش ہو گیا۔ کھیر اچھی بنی تھی، مگر ماں کو پھولا ہوا منہ دیکھ کر اس نے 2-4 جملے تعریف کے زیادہ بول دیے۔ پھر یہی آ کر وہ پھنس گیا تھا۔ پڑھاکو لڑکوں کو تھوڑا بہت رسم و رواج کا بھی جان لینا چاہیے، ورنہ وہی حال ہوتا ہے جو اماں نے فرحاد میاں کا کیا تھا۔ ہاں بھائی، اب تو سب کچھ اچھا لگے گا، لے جو ہے اپنی پھولن دیوی۔ ماں پوری زندگی بنا بنا کر کھلا کھلا کر تھک گئی، مگر اس کے منہ سے ایک حرف نہ پھوٹا۔ ادھر بیوی نے ایک کھیر کیا بنا دی، تعریفیں ہی ختم نہیں ہو رہی۔ میں ہی پاگل تھی، میرا بیٹا کرتے نہیں تھکتی تھی۔ ادھر بیوی آئی نہیں، اب ماں کے ہاتھ کا کھانا کیسے پسند آئے گا؟ وہ مہارانی دوپہر کے اندر گھس کر بیٹھی ہے جیسے ہم نے اس پر کوئی ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہوں۔ ایک تو میرے نے سنبھال کر رکھے برتن توڑ دیے، اوپر سے ٹسے بہا کر اندر گھس گئی۔ وہ جو خاموشی سے ماں کی ڈانٹ سن رہا تھا، اس کے رونا کا سن کر اٹھ کر اندر چلا گیا۔ توقع کے برخلاف وہ پرسکون سی ناول پڑھ رہی تھی۔ وہ اسے پرسکون دیکھ دروازے پر ٹھہر گیا، اسی خاموشی سے اس کے پاس آ کر بیٹھا، مگر اسے تو جیسے فرحاد کی موجودگی کا احساس تک نہیں ہوا تھا۔ سمن، فرحاد کے پکارنے اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ فرحاد اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا، پھر نرمی سے مخاطب کیا، سمن، تمہیں بہت تکلیف ہوئی، میں نہیں جانتا تھا کہ اماں اس حد تک، مگر تم نے ایک لفظ نہیں کہا۔ وہ حیران تھا، اس نے جب پوچھ گچھ کی تھی تب تو پورا محلہ سمن کی لمبی زبان کے گن گاتا نہیں تھکتا تھا۔ اس نے بھی سوچا صحیح ہے، ساس بہو آپس میں لگی رہیں گی، ریڈیو کی کمی پوری ہوتی رہے گی۔ سمن نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں جو نمی چمک رہی تھی اس کے پیچھے لوہے جیسی مضبوطی تھی۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا، اب وہ صحیح معنوں میں پریشان ہوا تھا۔ اماں کی زبان کو بھی وہ جانتا تھا، وہ آج کی لڑکی اماں کی زبان کا کیا مقابلہ کر سکتی تھی بھلا؟ کہتی بھی تو کیا،
پہلی ملاقات میں انکار اور جھگڑے کی بنیاد رکھتی؟ آپ کی اماں ہیں، ان کا ادب ضروری ہے۔ فرحاد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ اسے سمن سے اتنی سمجھداری کی توقع نہ تھی۔ وہ اندر ہی اندر مطمئن ہوا تھا کم از کم ایک طرح سے تو سکون نصیب ہوگا، مگر یہ فرحاد کی خام خیالی تھی، وقت ثابت کر دینے والا تھا۔ لیکن یہ ادب تمہاری ذات کو رون ڈالنے کے لیے تو نہیں۔ تم سمجھو، اماں کو میری یہ شادی ان کی مرضی کے خلاف ہونے کی وجہ سے ہضم نہیں ہو رہی۔ یہ ان کا غصہ تم پر نہیں، مجھ پر ہے۔ سمن نے ہاتھ کھینچ لیے تھے۔ فرحاد، میں نے آپ سے شادی اس لیے کی کہ آپ نے مجھے عزت دی، میرے خوابوں کو سمجھا۔ میں سمن ہوں، میں ان لڑکیوں میں سے نہیں جو ہر ظلم کو مسکرا کر سہ لیتی ہیں، خاموشی سے اپنی شخصیت کو مٹا دیتی ہیں۔ آج میں نے خاموشی اختیار کی کیونکہ وہ آپ کی ماں ہے، لیکن یہ خاموشی میری عادت نہیں بنے گی۔ میں صدمے میں تھی مگر اب نہیں ہوں۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے گا، وہ ایک بات کرے تو بتنگر بنانا مجھے بھی آتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے سمن کی آواز میں ایک عجیب طاقت تھی۔ وہ انسیکیور تھی، اس نئے گھر میں اکیلی تھی، لیکن اس کے اندر کی عورت کوئی مصالحہ کرنے کو تیار نہیں تھی۔ فرحاد نے اس کی آنکھوں میں جگا۔ اسے اپنی بیوی کی اس مضبوطی پر حیرت ہوئی جو اس کے نرم اور شرمیلے روپ کے نیچے چھپی تھی۔ اس کے دل میں سمن کے لیے محبت اور یکجہتی کا جذبہ اور بھی گہرا ہو گیا تھا، مگر اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں سنائی دینے لگی تھی۔ وہ بتنگر بنائے گی تو اماں اس کو سیدھا کر کے رکھ دیں گی۔ فرحاد نے گہری سانس لی تھی۔ اسے اپنی روٹھی ہوئی بیوی کو منانا تھا، مگر اماں کی عزت کم نہیں کرنی تھی، ورنہ اسے بتاتا کہ اماں تو وہ بلا ہے جو ان کے شوہر سے نہیں سنبھلی۔ سمن کیا چیز تھی؟ تم بالکل صحیح کہہ رہی ہو، اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ اماں کا احترام رہے گا، لیکن ان کی ہر ناانصافی پر میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ تم مجھ پر بھروسہ رکھو، میں ڈاکٹر ہوں، لوگوں کے زخم بھرتا ہوں۔ اپنی بیوی کے دل پر لگنے والے یہ پہلا زخم، وہ اپنی بات مکمل نہیں کر پایا تھا۔ اسے زخم مت کہیے، اسے ہماری شادی کی پہلی آزمائش سمجھیے۔ میں آپ کے ساتھ کھڑی رہوں گی، لیکن اپنے وقار کے ساتھ۔ مگر وہ دونوں کہاں جانتے تھے کلثوم بیگم بھی پھر کلثوم بیگم ہے۔ فرحاد اس کا مزاج خوش کرنے کے لیے اگلے دن اسے بازار لے گیا تھا، مگر ایک غلطی کر بیٹھا۔ خود وہ اماں کو کبھی بتائے بغیر نہیں جاتا تھا۔ جناب پر نئی شادی کا جو خمار چڑھا، اماں سے اجازت لینا بھول گیا۔ سونے پر سہاگا خدیجہ نے چکر لگا لیا۔ پھر وہ اماں کے وہ کان بھر کر گئی کہ اماں نے سمن کی والدہ کو بلوا لیا۔ آخر ساس کے نقش قدم پر جو چلنا تھا، مگر یہاں وہ غلط تھی۔ آنے والا وقت بتانے والا تھا۔ جب سمن کی والدہ پھلوں کا ٹوکرا لے کر ان کی طرف پہنچی تو دل میں 100 وسوسے تھے۔ کلثوم بیگم نے سرد انداز میں انہیں دیکھا تھا۔ وہ وہی دروازے پر رک گئی۔ اپنی اولاد کو جانتی تھی، زبان اور عقل تو باپ والی تھی، مگر لاکھ سمجھائے اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ باپ مرد تھا اور وہ عورت۔ یہ مردوں کا معاشرہ ہے، یہاں مرد بےعزتی کر دے تو کوئی عورت اس کی زبان نہیں روک سکتی، اس کی زبان مرد ہی روکتا ہے، اور وہ عورت ہے۔ عورت اگر فرما بردار بھی ہو تو اس میں نقص نکالے جاتے ہیں۔ آ گئی آپ؟ آج آپ کی بیٹی نے ہمارے گھر کی آبرو کا سودا کر دیا ہے، آپ کو پتہ ہے نا؟ اماں نے بھی ناولوں سے سیکھی ساری اردو کا استعمال کر دیا تھا۔ سمن کی والدہ گھبرا سی گئی تھی۔ بہن، کیا معاملہ ہوا ہے؟ سمن سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ کلثوم بیگم نے کپ زور سے زمین پر پٹکا تھا۔ یہ بھی روب ڈالنے کا ایک انداز ہوا کرتا تھا اس وقت میں جب صرف امیر کبیر چائے پتی پینے کا شوق رکھتے تھے۔ غریب تب یہ صرف بیماری یا پیٹ خراب ہونے کی صورت میں استعمال کرتے تھے۔ غلطی تو اس دن ہو گئی تھی جب میں نے اپنے بیٹے کی ضد پر تمہارے گھر میں قدم رکھا تھا۔ تمہاری بیٹی کو دیکھو، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا، سب میں ایک پھوہڑ پن ٹپکتا ہے۔ کیا سکھایا تم نے اسے کہ سسرال والوں کے سامنے بھی اپنے شوہر کو للچائی نظروں سے دیکھے؟ یہ بے حیائی ہے۔ ساس سسر کی خدمت تو کرنا دور، وہ مہارانی چاہتی ہے کہ ہم اس کی خدمتیں کریں۔ بازاروں میں پھرنا چاہتی ہے تو بیٹھ جائیں کہیں بازار میں جا کر، میرے گھر کے کیوں نقب لگائی؟ وہ بھلیڑ تو ان کے الفاظ پر ہی سہم سی گئی تھی۔ بہن، خدا کے لیے میری بیٹی پر ایسے الزام تو نہ لگائیں، وہ تو… کلثوم بیگم نے انہیں بولنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ وہ تو کیا، وہ تو اپنی ماں کی طرح ہے نا، جس نے یہی سب سیکھا ہے کہ کسی دولت مند گھر کے لڑکے کو پھانس کر اس کی زندگی برباد کر دی جائے۔ تم نے اپنی لونڈی جیسی بیٹی کو ہمارے گھر کی بہو بنا کر ہم پر کیا احسان کر دیا ہے؟ سمن کی والدہ تو حیران سے ان کا یہ روپ دیکھ رہی تھی۔ آپ نے خود تو رشتہ بھیجا تھا، ہم نے تو… کلثوم بیگم نے کہکا لگایا تھا۔ ہاں، میری سب سے بڑی غلطی۔ میں نے سمجھا تم غریب ہو مگر شریف ہو، مگر تم نے تو اپنی بیٹی کو ہتھیار بنا دیا۔ دیکھو نا اس کے کرتوت۔
پہلے دن سے ہی میرے بیٹے کا دماغ خراب کر کے اسے میرے خلاف کر دیا۔ آج تو اس نے صاف منہ چڑا لیا، میں نے کھانا پسند نہیں کیا تو میرے بیٹا اسے باہر کھلانے لے گیا۔ کیا یہی تمہارے گھر کی تربیت ہے کہ ساس کی بےعزتی کرواؤ اور شوہر سے دل بہلاؤ؟ وہ سمن کا گھر برباد نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے ان کی باتیں سنتی رہی، مگر ان کا سر بےعزتی کے بوجھ تلے جھک رہا تھا، ان کی آنکھیں ضبط سے سرخ پڑ رہی تھی۔ جس طرح انہوں نے بیٹی بیائی تھی وہ ہی جانتی تھی کون سی ماں اپنی بیٹی کا گھر خراب کرنا چاہتی ہے، مگر یہ بات بیٹوں کی ماں بھول جاتی ہے۔ میری سمن معصوم ہے، ویسا کبھی نہیں کر سکتی، آپ اسے غلط سمجھ رہی ہیں۔ سمجھتی ہوں، میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ کس طرح میرے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسا رہی ہے، اس کا کردار ہی کچھ ایسا ہے۔ یہ لڑکی بے حد چالاک اور منچلی ہے، اور تم اس کی استانی ہو، تم دونوں مل کر میرا گھر تباہ کرنے پر تل گئی ہو۔ سمن کی والدہ نے اپنے آنسو پونچھے تھے، انہیں کلثوم بیگم کو راضی کرنا ہی تھا تاکہ وہ ان کی بیٹی کا گھر خراب نہ کرے۔ بہن، آپ میری بیٹی کے بارے میں جو چاہے سوچیں، مگر میں اپنی غیرت کو موت سے پہلے نہیں مرنے دوں گی۔ ہم غریب ہیں مگر ہماری عورتیں باعزت ہیں۔ آپ کیسے اس پر ایسا بہتان لگا سکتی ہیں؟ کلثوم بیگم تن کر کھڑی ہوئی تھی۔ بہتان؟ کیا یہ سچ نہیں کہ تمہاری بیٹی بیمار ساس کو چھوڑ کر مٹر گشتی کرنے نکلی ہے؟ کیا یہ سچ نہیں کہ تم نے اسے سکھا کر بھیجا ہے کہ جاتے ہی شوہر کو قابو کر لے تاکہ ساس کو نوکرانی بنا کر رکھے؟ سمن اور فرحاد گھر میں داخل ہوئے ہی تھے کہ سامنے صوفے کے سامنے کلثوم بیگم کو تنفر سے کھڑا دیکھ اور سمن کی والدہ بس رو دینے کی حالت میں دیکھ وہ دونوں ہی تمام صورتحال سمجھ چکے تھے۔ سمن نے ہاتھ میں موجود تھیلے وہی رکھتے دونوں بازو کو اوپر چڑھایا تھا۔ اس لمحے فرحاد میاں کو معلوم ہوا، اس نے بھینس کے آگے لال کپڑا لا رکھا ہے۔ اماں اٹھو، تم کیوں گردن جھکا کر بیٹھی ہو؟ کوئی قتل کر دیا ہے میں نے یا ڈھکا ڈالا ہے؟ سمن کا لہجہ تلخ ہوا تھا۔ دیکھیے اس کی گز بھری زبان، یہ تربیت کی ہے آپ نے؟ اماں کو تو ایک اور ثبوت مل گیا تھا سمن نامی گناہ کا۔ میری زبان گز جتنی ہے تو آپ کی تو پھر میل جتنی ہے۔ وہ بھی سمن تھی جس سے پورا محلہ پناہ مانگتا تھا۔ بگڑتی صورتحال کو دیکھ کر سمن کی اماں نے اسے ایک تھپڑ مارا اور اس کی زبان بند کروائی اور معافی تلافی کرتے سمن کو کمرے میں بھیجا۔ فرحاد میاں تو اماں کو سنبھالتے ہی دن میں تارے نظر آنے لگ گئے تھے۔ سمن کی والدہ جو پھل لائی تھی وہ زمین پر بکھر گیا تھا۔ اماں ایک بات باہر کرتی تو سمن کے پاس 10 جواب موجود ہوتے تھے، جن کا جواب دینے کے لیے اسے باہر آنے کی بھی ضرورت بھی نہ تھی۔ لوگوں کی بیوی کی آواز دھیمی اور شہد جیسی ہوتی ہے، مگر فرحاد میاں کی بیوی نے گلے میں اسپیکر ڈالا ہوا تھا۔ پھر اس وقت ان دونوں جمائے ساس نے یہی حل نکالا کہ سمن فی الحال مائکے جائے۔ سمن کی ماں روتی اسے گھسیٹ کر لے کر گئی تھی۔ کمال صاحب جب گھر آئے تو کلثوم بیگم گھر کے کام کرتی سمن کو کوس رہی تھی، ساتھ فرحاد میاں کی محبت کا بوت بڑی اچھی طرح سے نکال چکی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر پکڑے بیٹھا تھا۔ کلثوم بیگم سو گئی تو کمال صاحب اس کے پاس آ کر بیٹھے۔ پھر کیسی گزری؟ ان کا انداز شرارتی تھا۔ آگے کنواں پیچھے کھائی ہے ابا، اگر سمن کو روکتا ہوں تو اس پر ظلم کرتا ہوں، اگر اماں کے آگے بولتا ہوں تو ماں کی بےعزتی کرتا ہوں، دونوں صورتوں میں جہنم کی ٹکٹ تو میرا نام ہی کٹتی ہے۔ وہ رو دینے والا ہی تھا۔ اب کیا کرو گی؟ سمن کو وہی رہنے دو گے؟ پھر تو بزدل کہلاؤں گا۔ بزدل نہیں ہو ابا، اگر اسے تنہا چھوڑ دوں گا تو محبت تھوکے گی بھی مجھ پر۔ اس کے جواب پر مسکرائے تھے۔ تمہاری اماں جب تک اس کی ناک کی نکیلیں نہ نکال لے سمن کو گھر نہیں لائیں گے، اور آپ کو لگتا ہے سمن اماں سے معافی مانگے گی؟ کبھی نہیں۔ اسے سمن کا بھی اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ تو مانگ لے گی، یہ دنیا دو دھاری تلوار ہے بیٹا۔ گھر پر بیٹھے ہوئے لڑکے کو یہ دنیا جینے نہیں دیتی۔ انہیں آنے والے حالات کو سوچ کر یہ افسوس ہو رہا تھا۔ ابا اگر یہ دنیا اسے جینے نہیں دے گی تو پھر میں غیرت سے نہیں مر جاؤں گا کہ میری عورت پر دنیا کا وار ہوا ہی کیوں؟ کہ مجھے غیرت نہیں آئے گی؟ غیرت تب بھی آئے گی جب دنیا کہے گی کہ کل کی آئی عورت کے لیے ماں کو چھوڑ دیا۔ دنیا یہ نہیں کہے گی ماں تمہارا گھر اجاڑنا چاہتی تھی، بلکہ یہ کہے گی اکلوتی اولاد تھا، کتنے لاڈ سے رکھا تھا ماں نے، ایک لڑکی کے لیے ماں کو چھوڑ دیا۔ فرحاد میاں نے سر دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا تھا۔ کیا کروں ابا؟ وہ سر سانس لے کر بیٹھ گیا۔ اتنی جلدی ہار مان لی بیٹا؟ ابھی تو صرف ایک دنگل ہوا ہے، اپنی تو جنگیں باقی تھیں۔ بچے گا وہی جو عقل رکھے گا اور مرے گا وہی جو جذبات رکھے گا۔ ابا تو کہہ کر چلے گئے، مگر فرحاد برا پھنسا تھا۔ مہینہ ہونے کو آیا تھا، اماں کی ضد وہی تھی، بلکہ اب تو وہ باقاعدہ الفاظ میں اسے طلاق کا بول چکی تھی۔ وہ روز رات کو دیر سے آتا کہ اماں سے سامنا نہ ہو، مگر وہ اماں جو اس کے لیے کبھی نہیں جاگتی تھی اب جاگنے لگی تھی، تاکہ روز اس کے ذہن میں ڈال سکے کہ اسے سمن کو طلاق دینی ہے۔ توبہ توبہ، اتنی بدتمیز لڑکی، ہمیں نہیں چاہیے ایسی لڑکی، یہ تو ہماری نسلیں خراب کر دے گی۔ میری ختیجہ بھی تو ہے،
بات کر رہی ہوں تو سامنے والے کی مشکل سے سمجھ آتی ہے کہ کیا بول رہی ہے۔ اتنی دھیمی اور میٹھی آواز۔ اس نے کھانا وہی چھوڑا اور کمرے میں چلا آیا۔ اس دوران سمن کی والدہ 2 دفعہ آ چکی تھی، مگر اماں نے انہیں بے عزت کر کے نکالا تھا۔ وہ روتی ہوئی گئی تھی۔ ان کے آنسو سارے محلے نے دیکھے تھے۔ ایک دن تو محلے کے افضال صاحب اس کے ہسپتال آ گئے۔ بیٹا، حق تو نہیں بنتا، مگر سچ یہ ہے کہ اب بھی ہم خاموش رہے تو روزہ محشر ہم سب کی بھی پکڑ ہوگی۔ تم تو جانتے ہو کسی کی ہمت نہیں جو تمہاری ماں سے بات کر سکے، اس لیے تمہارے پاس آئے ہیں۔ وہ یتیم بچی ہے۔ جب اس کی بیوہ ماں گلے سے آنسو صاف کرتے ہوئے نکلتی ہیں تو بیٹیوں والوں کے دل پر ہاتھ پڑتے ہیں۔ تم نے اس سے نکاح کیا ہے تو مرد بن کر اسے گھر میں اپنی چھت کے نیچے رکھو، یوں نامردوں کی طرح اسے لوگوں کے آسرے پر مت چھوڑو۔ تم بھی جانتے ہو وہ بھلی عورت لوگوں کے گھر کام کر کے اپنا پیٹ پالتی ہے، ایسے میں بیٹی دیکھے یا گھر دیکھے۔ وہ افضال صاحب تھے، ان کے آگے تو ابا بھی کبھی نہیں بولے تھے۔ فرحات میاں کی کیا مجال، مگر اس کی گردن جھک گئی تھی۔ اگر نباہ نہیں ہو رہا تو چھوڑ دو، یتیموں کا تو ویسے بھی رب وارث ہوتا ہے، اللہ اسے بہترین سے نوازے گا۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر جو بات کہی تھی وہ اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچنے کے لیے کافی تھی۔ اس کے پیٹ میں گرے پڑنے لگی تھی۔ اس رات وہ گھر نہیں گیا تھا بلکہ سیدھا سمن کی طرف گیا تھا، مگر دروازے پر ہی اس کے قدم جم گئے تھے۔ اس کے گھر کے کھلے دروازے میں سے 5 بچے بستہ پہنے نکل رہے تھے۔ یتیموں کا تو رب وارث ہوتا ہے، یہ بات اس کے دل میں گرہیں ڈال رہی تھی۔ اتنی تنخواہ کا کیا فائدہ جب اس کی بیوی کو 2 وقت کی روٹی کے لیے خواری کرنی پڑے، مگر جیسے ہی وہ دہلیز تک پہنچا اسے لگا وہ پتھر بن جائے گا۔ اماں، تم وکیل صاحب سے بات کر لو، مجھے کھلا چاہیے۔ پردے کے پار سے سمن کی آواز نے اسے پتھر ہی بنا دیا تھا۔ دماغ خراب ہے تیرا؟ کھلا لے کر کیا کرے گی؟ پوری زندگی گھر بیٹھی رہے گی، اور یہ جو جان ہے اس کا کیا کرے گی؟ اماں غصے سے بولی تھی۔ کیا کروں گی اماں، نوکری کروں گی۔ وہ ساتھ والے اسکول والوں نے پیغام بھیجا ہے اور اس جان کا بھی رب وارث ہے، مگر ایک بات طے ہے، اسے میں ہی رکھوں گی۔ وہ جو مجھے تحفظ نہ دے سکا، اس سے کیا امید رکھو کہ اپنی اولاد کو تحفظ دے گا؟ کل کو اس کی ماں اگر اسے تھپڑ مارنے لگی تو اس کے باپ میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ اتنا پوچھ لے اس غریب کا قصور کیا ہے۔ اس لیے اس ڈھول کو گلے سے لٹکانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ابا کے مرنے کے بعد ہم زندہ ہیں نا، تو آگے بھی رہ لیں گے۔ رب کریم ہے نا ماں، ہمیں اس کے کسی بندے کے آگے 2 وقت کی روٹی کے لیے ذلیل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمن تو بڑے حوصلے سے بول کر کمرے میں چلے گی، مگر اس کی والدہ وہیں بیٹھی روتی رہی تھی اور فرحات میاں کے تو قدم اندر جانے سے انکارے تھے۔ ابا جھوٹ بولتے تھے، یہ دنیا سمن جیسی عورتوں کو نہیں جھکا سکتی تھی۔ اس کی ماں سمن کی مرضی کے بغیر آتی تھی، یہ بھی وہ جان گیا تھا۔ وہ انہی قدموں سے واپس لوٹ گیا۔ وہ سچ کہہ رہی تھی، اس میں کبھی ہمت نہیں رہی تھی کہ اماں کے سامنے بولنے کی۔ کہنے کو وہ اکلوتا اور لاڈلا تھا، مگر اماں نے ہمیشہ اسے مٹھی میں بند رکھا تھا۔ جب وہ مٹھی سے نکلنے کی کوشش کرتا، اماں کے آنسو سے قید کر لیتے تھے، چاہے وہ پسند کا اسکول ہو، کھلونا ہو، دوست ہو یا مضمون ہو۔ وہ اب وکیل بننا چاہتا تھا، مگر اماں نے کہا کہ میرا بیٹا تو ڈاکٹر بابو بنے گا، اور بیٹے میں ہمت ہی نہیں آئی کہ اماں سے کہہ سکے اسے وکیل بننا ہے۔ وہ اس رات گھر نہیں گیا تھا۔ کلثوم بیگم نے 10 بجے کے بعد پورا محلہ سر پر اٹھا لیا تھا کہ ان کے جگر کا ٹکڑا گھر نہیں پہنچا۔ اللہ خیر، کہیں کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو۔ وہ فطرتاً بھی وہم خطون تھی۔ ابا نے ہسپتال، پھر اس کے سب دوستوں کے علاوہ سمن کے گھر بھی پوچھ لیا تھا۔ جہاں اس کی والدہ پریشان ہوئی تھی وہیں سمن کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ ابا خود حیران سے لوٹے تھے۔ اگلے دن وہ ہسپتال میں ملا تھا۔ وہ پوری رات سویا نہیں تھا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ ابا تسلی کر کے کہ وہ آج گھر آئے گا خود گھر آ گئے تھے۔ اس نے گھر آ کر بھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ بات کرنے کو رہ کے گیا تھا۔ وہ جان گیا تھا اماں سمن کو کبھی قبول نہیں کریں گی، اور سمن اور اماں کی ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اگر وہ سمن کو لے بھی آیا تو یہ گھر نہیں، ہر وقت جنگ کا میدان بن جائے گا۔ نہ اماں جھکیں گی نہ سمن، مگر سمن کی والدہ کو اس چکی میں ذلیل کیا جائے گا۔ وہ ڈر گیا تھا، روزے محشر وہ کیا جواب دے گا؟ مگر اماں کو ڈر نہیں لگتا تھا۔ اگر اس بیوہ کے آنسو لگ گئے تو پوری زندگی آنسو میں کٹے گی۔ 2 دن تک یہ چلتا رہا۔ بالآخر اماں نے بھی جان لیا تھا، مگر وہ جھکی نہیں۔ فرحات ہسپتال کے نکل رہا تھا جب اماں کی آواز نے اسے وہیں ٹھہر جانے پر مجبور کیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم اس طرح بدزبان کو لے آ گئے تو یوں ماں کو ستا کر کبھی خوش نہیں رہو گے؟ اماں کی آواز آخر میں رند گئی تھی۔ اس کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ اماں کیا کروں؟ آپ بتاؤ۔ چھوڑ دو اسے؟ اس نے اماں کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا تھا۔ چھوڑ دو، جواب برجستگی سے آیا تھا۔ کیسے چھوڑ دو اماں؟ صرف اس لیے کہ میری ماں اسے پسند نہیں کرتی، اسے چھوڑ دوں؟ اسے چھوڑ دوں تو خود غیرت سے مر جاؤں گا کہ مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اپنی محبت کو اپنا سکوں۔ چھوڑ دیا تو یہ سوچ سوچ کر ہی موت آ جائے گی کہ وہ اب کسی اور کی ہو گئی۔
اس کی عدت جیسے ہی ختم ہوگی یہی سوچ دماغ کو ڈسنے لگے گی کہ اس کو کسی نے پیغام نہ بھیج دیا ہو، اور اگر اس نے دوسری شادی کر لی تو یہ سوچ سوچ کر مر جاؤں گا کہ جسے میں نے پا کر کھو دیا وہ اب کسی اور کی ہے۔ یہ سوچ کر کبھی ہنس نہیں سکوں گا کہ وہ کسی اور کے ساتھ ہنس رہی ہوگی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی تھی۔ اماں کو اس کی تکلیف سمجھ کیوں نہیں آ رہی تھی؟ تو نہ چھوڑ، رہنے دو اسے اپنے نام پر، پھر وہ کسی اور کی نہیں ہوگی، مگر اس گھر میں وہ نہیں آ سکتی ہے۔ اس نے میرے سامنے بولنے کی جرات کی ہے، میں اس کی شکل برداشت نہیں کر سکتی، اس کا وجود کیسے کروں؟ اسے تیرے ساتھ میں تو نہیں دیکھ سکوں گی، اماں نے سیدھے الفاظ میں بول دیا تھا۔ وہ سیدھا وہاں سے ہسپتال گیا تھا۔ پورا دن وہ دونوں کے بارے میں سوچتا رہا تھا اور پھر سمن کے گھر چلا گیا۔ سمر کی والدہ نے اس کا خوش دلی سے استقبال کیا تھا، مگر سمن اسے دیکھتے ہی کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس کی والدہ فرحاد کو بٹھا کر جو کمرے میں گئی، پھر 2 گھنٹے بعد لوٹی تھی۔ سمن اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی تھی، مگر اس نے ایک نظر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ تمام راستے میں خاموش رہی تھی، تو اسے مخاطب کرنے کی ہمت فرحاد میاں میں بھی نہیں تھی۔ وہ اس کے انداز دیکھ چکا تھا۔ وہ راستے میں اپنی عزت افزائی نہیں کروانا چاہتا تھا۔ گھر جا کر وہ سیدھا کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اماں کو اس نے سرے سے نظر انداز کیا تھا، اور اماں پہلے سے دیکھ سکتے میں چلے گی۔ پھر وہ جو شروع ہوئی خدا کی پناہ تھی۔ فرحاد وہی خاموشی سے گردن جھکائے کھڑا رہا تھا۔ جب اس نے کوئی جواب نہ دیا تو اماں چڑ گئی اور اسے قیامت والے دن دودھ نہ بخشنے کی وعید سناتے وہ بھی کمرہ نشین ہو گئی تھی۔ فرحاد نے پی ٹی سیل اٹھایا اور ابا کو دکان پر فون کیا۔ تھوڑی دیر بعد فون اٹھا لیا گیا تھا۔ ابا آج گھر آتے ہوئے کھانا لے آئیے گا، اس نے کان صاف کرتے کہا تھا۔ خیریت؟ انہیں تشویش ہوئی تھی۔ وہ میں سمن کو گھر لے آیا ہوں تو زیادہ کچھ نہیں، اماں ناراض ہو گئی ہیں، اس نے جیسے اخبار سے خبر پڑھ کر سنائی تھی۔ ٹھیک ہے، پر میں تیری اماں کی طرف ہوں گا، تو اپنا بندوبست کر لینا۔ ابا ہنسے تھے۔ وہ مجھے معلوم ہے، آپ تو خیر سے پیدائشی اماں کے غلام پیدا ہوئے تھے، اس نے کلرس کر کہا تھا۔ فکر نہ کرو، تمہاری ذات بھی یہی کہے گی، اس فیلڈ میں اتر چکے ہو میاں۔ ابا کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ اس نے انہیں کچھ نہیں بتایا تھا، ابھی وہ اپنا معاملہ تو درست کر لے۔ ابا نے تو خوشی ہونا تھا۔ وہ کمرے میں ابا کا لایا ہوا کھانا لے کر گیا تھا۔ اس نے کھانا سمن کے سامنے رکھا تو سمن نے بھی خاموشی سے کھا لیا تھا۔ برتن باہر رکھ کر جب وہ واپس آیا تو وہ سو چکی تھی یا دکھا رہی تھی کہ سو گئی ہے، وہ نہیں جان سکا تھا۔ وہ بھی دوسری طرف آ کر سو گیا۔ صبح گھر میں یوں خاموشی تھی جیسے کسی بڑی تباہی کی نوید ہو۔ فرحاد نے ہسپتال سے چھٹی لے لی اور سمن کو تیار ہونے کا بول کر خود اماں کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے اگر سمن کو رکھنا تھا تو اماں کو چھوڑنا بھی نہیں تھا۔ اماں بیڈ پر بیٹھی اپنے لمبے بالوں کو تیل لگا رہی تھی۔ فرحاد کو دیکھتے انہوں نے رخ بدلنا چاہا تو فرحاد نے ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ دیا اور خود ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ دور ہو جا میری نظروں سے، تجھے وہ چاہیے نا، جا رکھ اسے، پر میری جان بخش دے، اماں غصے سے بولی تھی، مگر فرحاد نے اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ یاد ہے اماں، جب میں نے سائیکل کی ضد کی تھی، ابا مجھ پر غصہ ہو گئے تھے کہ تب میری عمر کم تھی اور مجھے استعمال بھی نہیں آتا تھا، مگر اماں وہ تو تھی جس نے میرا ساتھ دیا تھا، اور پھر ابا نے مجھے سائیکل لے کر دی تھی۔ اماں اسے جھٹکنے لگے مگر میں رک گئی تھی۔ پھر جب میں پہلے دن سائیکل لے کر سکول گیا تو خود بھی گرا اور ایک لڑکے کو بھی ٹھوک دی، تب ابا ہم دونوں پر کتنا بولے تھے۔ میں سائیکل بیچنے لگا تھا، پھر یاد آیا آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا کہ اگر ضد کر سکتے ہو تو اس ضد کے انجام بھی برداشت کرنا سیکھو۔ میں نے انجام برداشت کیے، مجھے چوٹ آئی، کئی دفعہ میں گرا، مگر مجھے سائیکل چلانا آ گئی تھی۔ تب آپ نے میرا ساتھ دیا تھا، مجھے چوٹ آئی تو آپ مرہم رکھتی، اگر میں نا امید ہوتا تو آپ مجھے حوصلہ دیتی۔ پھر اب کیا ہوا ماں؟ مانا میں نے ضد کی، ماننا وہ ویسی نہیں جیسے آپ چاہتی تھی، لیکن کیا اب اسے چھوڑ دوں؟ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھیں نم تھیں۔ چھوڑ دو؟ ان کا جواب بے تاثر تھا۔ فرحاد کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا تھا۔ آپ نے آسانی سے بول دیا اسے چھوڑ دو، مگر میرے دل سے پوچھے کہ جب اسے چھوڑنے کا سوچتا ہوں تو دل رک جاتا ہے، ایسا لگتا ہے سانس نہیں آئے گی۔ یہ وہم ہے تمہارا، کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا۔ اماں ہنوز ضد پر قائم تھی۔ میں اسے چھوڑ نہیں سکتا اماں، اگر آپ کو ضد برقرار رکھنی ہے تو میں محلے میں کوئی گھر دیکھ لیتا ہوں، لیکن میں بغاوت بن کر اس دنیا کی ٹھوکروں پر نہیں چھوڑوں گا۔ فرحاد اٹھ گیا تھا۔ اماں نہیں رہی تھی، وہ صرف خدیجہ کی خالہ بن چکی تھی۔ اسے خدیجہ کی خالہ نہیں چاہیے تھی، اسے اماں چاہیے تھی۔ ماں کو ٹھوکروں پر چھوڑ دو گے؟ ماں کے سر کا سائے زندہ ہے اور میں گھر الگ کر رہا ہوں، بڑھ نہیں رہا۔ جس دن مر گیا پھر کہہ لیجیے گا کہ چھوڑ دیا دنیا کی ٹھوکروں پر۔ وہ بول کر چلا گیا تھا، جبکہ کلثوم بیگم وہی جامد رہ گئی تھی۔ فرحاد کو لگا اس کے دماغ کی کوئی نس پھٹ جائے گی، وہ اس صورتحال میں انہیں آنے والے کی خبر کیسے دے؟
وہ نہیں چاہتا تھا کہ اماں کے دل میں کھوٹ رہے، ایسے میں وہ سمن کو قبول تو کر لیتی، مگر یہ پھر کھوٹ ان کی اولاد پر اترتا۔ وہ اپنی اولاد کو تحفظ فراہم کرنا چاہتا تھا، مگر یہ فساد ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ سمن کو وہ تیار ہونے کا بول کر گیا تھا، مگر وہ ویسے ہی منہ پھاڑ سر جار حالت میں بیٹھی تھی۔ وہ حادثہ بدمزہ ہوا تھا۔ اب تمہیں کیا ہے؟ اس نے منہ بنا کر بولا تھا۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ وہ بھی سمن تھی، یہ قصور اس پر ڈالنے کو تیار۔ فرحاد اس کے قریب ہوا، پھر نرم لہجے میں بولا، سمن تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ میں جانتا ہوں کہ تم ناراض ہو، لیکن تمہاری یہ خاموشی مجھے پریشان کر رہی ہے۔ سمن نے نظریں چرا لی تھیں۔ کتنا مشکل ہوتا ہے اس شخص کو مخلصی کا دکھاوا کرتے دیکھنا جس نے مشکل میں اکیلا چھوڑ دیا ہو۔ اب کیا بات رہ گئی فرحاد؟ تم نے مجھے زبردستی یہاں لے آئے ہو، جبکہ تم جانتے تھے میں تمہارے ساتھ آنا تو دور تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ تم جانتے ہو کہ میرا دل یہاں نہیں ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں سمن، تمہیں اور تمہاری اماں کو جو تکلیف ہوئی اس کے لیے میں شرمندہ ہوں۔ اماں نے جو کیا وہ ناانصافی تھی، مگر وہ میری ماں ہے سمن، ایک عمر رسیدہ عورت جن کی سوچ ہم سے مختلف ہے۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ نہیں سمجھنا چاہتی۔ تم بتاؤ میں انہیں کیسے چھوڑ دوں، جبکہ انہوں نے تب مجھے نہیں چھوڑا تھا جب میں بول نہیں سکتا تھا، انہوں نے تب مجھ پر رحم کیا تھا، اب میں کیسے بے رحم بن کر انہیں چھوڑ دوں؟ لیکن سمن نے غصے سے اسے ٹوکا تھا۔ لیکن کیا؟ فرحاد تم ہمیشہ ان کا بہانہ بناتے ہو۔ تمہیں یاد ہے جب انہوں نے میری ماں کو بے عزت کیا، تم وہاں موجود تھے اور تم نے صرف تماشا دیکھا، تم نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ اب تم کہہ رہے ہو کہ وہ سمجھ نہیں پا رہے۔ کیا تمہاری نظر میں یہی سپورٹ ہے؟ ہو سکتا ہے، مگر صرف اپنی ماں کا۔ میرا کیا؟ میں کیوں اکیلی ان کی زبان کے نشتر سہوں؟ میرے ابا نہیں تھے، کوئی بھائی نہیں تھا، مجھے لگتا تھا میرے ساتھ جو بھی کچھ برا ہوتا ہے اس لیے کہ میرے سر پر کوئی سائبان نہیں۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ جب شادی ہوگی لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی، میرا بھی کوئی ہوگا جو ان کے منہ توڑ سکے گا، مگر جب سے تم سے شادی ہے، پہلے تمہاری اماں اور پھر دنیا، میں زندگی میں اتنی اکیلی اور بے بس نہیں تھی جتنا تم نے مجھے کر دیا ہے۔ فرحاد کو لگا وہ بھی اس کے ابا کی طرح منو مٹی تلے چلا گیا ہے۔ وہ سچی تھی۔ نہیں سمن، میں تمہاری بات سے متفق ہوں، میں نے تمہیں وہ سپورٹ نہیں دی جو تم مستحق تھی، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ سب ٹھیک کر دوں گا۔ اب تمہیں اکیلے سب نہیں دیکھنا پڑے گا، میں اماں سے بات کروں گا۔ اولاد کے آگے ماں باپ زیادہ دیر بے حس نہیں بن سکتے، وہ مان جائیں گی۔ سمن نے تلخی سے قہقہ لگایا تھا۔ فرحاد شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ فرحاد تمہیں اب بھی امید ہے؟ تمہاری ماں کبھی مانے گی؟ اور تم ان کے سامنے بے بس ہو۔ تم نے دیکھا نہیں جب میں نے تمہاری ماں کو جواب دیا تو تم نے مجھے چھوڑ دیا، تم نے کیا ایک بھی لفظ کہا؟ تم نے مجھے میرے مائکے بھیج دیا۔ اب جب کہ میں نے اپنی زندگی سنبھال لی ہے، تم مجھے واپس لے آئے ہو۔ فرحاد بے چین ہوا تھا۔ سمن تمہیں پتہ ہے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، اور اب جب میں نے سنا ہے کہ تم امید سے ہو، یہ میرا بچہ بھی ہے، میں تم دونوں کا خیال رکھوں گا، مجھے ایک موقع دو۔ مگر سمن سنجیدہ تھی۔ فرحاد تم نے ابھی مجھے سپورٹ نہیں کیا، بعد میں کیا کرو گے؟ تمہاری ماں ہمیشہ ہمارے درمیان حال رہے گی۔ میں نے ایک اسکول میں نوکری کے لیے بات کر لی ہے اور میں اپنے بچے کے ساتھ خود کفیل ہوں گی۔ میں تمہارے گھر میں واپس آ کر اپنی عزت کھونا نہیں چاہتی، اس لیے یہ بالکل بھی مت سوچنا کہ میں یہاں رہوں گی۔ ابھی میں اماں کی وجہ سے مجبور ہوں، مگر سمن کو کوئی مجبور کب تک کرے گا؟ میں ایک دن اس قید سے آزاد ہو جاؤں گی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، مجھ سے یہ امید مت رکھنا کہ تمہاری ماں مجھے اذیت دیں گی اور میں چپ کر کے سہ لوں گی۔ نہیں، میں نے اپنی ماں کی زندگی سے عبرت لی ہے۔ جو جتنا سہتا ہے یہ دنیا اسے اتنا درد دیتی ہے۔ مجھے درد نہیں لینا، میں لڑوں گی، چاہے یہ معاشرہ مجھے غلط کہے، چاہے میرے ساتھ کوئی ہو نہ ہو۔ سمن اپنے لیے کافی ہے۔ میں نے ان حالات میں خود کو وہ سب دیا جن حالات میں لوگوں کو 2 وقت کا کھانا نہیں ملتا۔ تم مجھ سے یہ امید مت رکھنا کہ 2 وقت کی روٹی کے لیے میں بے عزت ہوتی پھروں گی۔ یہ ابھی نئی شادی کا خمار ہے، چند ماہ بعد تمہیں میں بری لگنے لگوں گی اور تمہیں لگے گا کہ میں نے تمہاری ماں سے الگ کر دیا۔ سمن میں تم سے محبت کرتا ہوں، اماں کے رویے میں وقت لگے گا، مگر میں انہیں بدل دوں گا۔ تمہیں یقین نہیں آتا میں تمہارے اپنے بچے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ سمن کے انداز میں پختگی تھی مگر آواز رند کی۔ محبت؟ فرحاد محبت کافی نہیں ہوتی، مجھے تحفظ چاہیے، عزت چاہیے۔ تمہاری ماں نے مجھے وہ عزت نہیں دی۔ محبت
فرحات، محبت کافی نہیں ہوتی، مجھے تحفظ چاہیے، عزت چاہیے۔ تمہاری ماں نے مجھے وہ عزت نہیں دی اور تم نے اسے روکا نہیں۔ اب میں اپنے بچے کو ایسے ماحول میں نہیں پالنا چاہتی جہاں اس کی ماں کو دوسرے درجے کا شہری سمجھا جائے۔ میں تم سے طلاق چاہتی ہوں اور میں تمہارے بچے کو تمہارے حوالے نہیں کروں گی۔ جب تم ہمیں تحفظ نہیں دے سکتے تو ہمیں قید بھی نہیں رکھ سکتے۔ فرحات کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ روئے یا ہنسے۔ مرد ہی کیوں ہمیشہ پھنستا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے سمن؟ تم میری بیوی ہو، میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا اور یہ بچہ وہ میرا بھی ہے، تم کیسے مجھے اس سے محروم کر سکتی ہو؟ سمن، مگر سمن تو جیسے برف کا مجسمہ بن چکی تھی۔ یہ پر لڑکی کی طرح ہونے والے شوہر اس کو ہر مسئلے کا حل لگا تھا، ہر لڑکی کی طرح۔ یہ لڑکیوں کو کیوں لگتا ہے کہ ان کی زندگی میں ایک مرد آئے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا؟ سب ٹھیک نہیں ہوتا، تب تو اصل مسئلے آنا شروع ہوتے ہیں۔ پھر ہر ماں نے شیر تو پالے نہیں ہوتے جو انصاف کر سکے۔ زیادہ تر مائیں بھیگی بلیاں پالتی ہیں جن سے اپنے مسائل حل نہیں ہوتے، انہوں نے کسی غیر کے کیا کرنے ہیں؟ وہ جس کے مزاج تک کا انہیں معلوم نہیں، جنہیں معلوم نہیں کہ جس کے غم اور خوشی کی ذمہ داری لے رہا ہوں، اس کے ماضی کے کون سے واقعات اسے تکلیف کرتے ہیں اور کون سے خوش کرتے ہیں۔ فرحات، تمہارے پاس اب کوئی حق نہیں رہا۔ جب تم نے مجھے میری ماں کے ساتھ بے عزت ہوتے دیکھا اور خاموش رہے تو تم اپنے حقوق کھو دیے۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، برائے کرم مجھے جانے دو۔ فرحات کو لگا وہ ہار گیا تھا، اس کے لہجے میں لرزش کھلنے لگی تھی۔ سمن، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، لیکن اگر تم مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو تو جانے دو، مگر یاد رکھو میں ہمیشہ تمہارا انتظار کروں گا۔ شاید ایک دن تم میری بے بسی سمجھو گی۔ تمہاری بے بسی ہی تو مسئلہ ہے۔ تمہاری اماں کی ایک دو کڑوی باتیں مسئلہ تھا ہی کب؟ وہ تو میں نے سن لی تھی، مگر جب تمہارے سامنے میری ماں کو بے عزت کیا گیا اور تم چپ رہے تب مجھے سمجھ آ گیا تم وہ نہیں جو شادی سے پہلے بنتے تھے۔ مسئلہ تب بھی نہ ہوتا اگر شادی سے پہلے تم نے مجھے آسمان پر نہ چڑھا دیا ہوتا۔ مجھے لگنے لگا تھا تم بہت مضبوط مرد ہو، جیسا اماں ابا کے بارے میں کہتی تھی۔ بہو کب کسی ساس کو پسند آئی ہے؟ مگر میرے ابا نے نہ صرف میری ماں کو تحفظ دیا تھا، میری دادی کے فرما بردار بیٹے بھی تھے۔ جب میرے ابا فوت ہوئے تو ان کا غم لے کر میری دادی بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ میری ماں نے اپنی تمام عمر ابا کے نام پر کاٹ دی کہ میں کسی بزدل کی بیوہ نہیں جو یہ دنیا کی سختیوں کو برداشت نہ کر سکوں۔ میری ماں نے غربت، فاقے سب سہے مگر کبھی بے عزتی نہیں سہی۔ مگر اس دن میری ماں کی بے عزتی ہوئی اور تم چپ رہے۔ میں نے اپنی ماں کو کبھی روتے نہیں دیکھا تھا، مگر اس دن تم نے میری ماں کو بہت رلایا۔ تم نے میری مضبوط ماں کو ہر دفعہ رلایا ہے، مگر اب سب بھول بھی جاؤں تو کبھی میری ماں کے آنسو نہیں بھول سکتی۔ مسئلہ تمہاری اماں نہیں، مسئلہ تمہاری بے بسی ہے۔ تم اپنی ماں کے سامنے حق کا ساتھ نہیں دے سکے، کل کا دنیا کے سامنے کیا دو گے؟ میں اپنا بچہ تمہیں نہیں دوں گی، تم اسے بھی اپنی طرح بے بس بنا دو گے۔ میں اپنے بیٹے کو شیر بناؤں گی جس کا اتنا روب ہوگا کہ اس کی ماں یا بیوی کوئی ناحق بات نہ کر سکے۔ مرد کو حاکمیت یوں ہی نہیں مل جاتی، مرد کو شیر بننا پڑتا ہے۔ میں نے یہاں شیر کہا ہے، ظالم یا کاٹ کھانے والا جانور نہیں۔ وہ لاجواب ہو گیا تھا۔ میں کیا کروں پھر؟ تم بتاؤ، اماں سے لڑوں، ان کی بے عزتی کروں؟ لاجواب ہونے کے بعد انسان میں غصہ آ جاتا ہے، اسے بھی غصہ آنے لگا تھا۔ میں نے کب کہا؟ تم مجھ سے یوں بات کیوں کر رہے ہو؟ سمن نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ ان سے اونچی آواز میں بات کروں گا تو ان کی بے عزتی نہیں کروں گا۔ کس نے کہا اونچی آواز میں بات کرنے کو؟ تم مردوں کو صرف حکم صادر کرنا اور تھوپنا ہی آتا ہے۔ اب کے سمن کا لہجہ بھی سخت ہوا تھا۔ اب تم عورت ہونے کا فائدہ اٹھاؤ گی؟ کہہ دو کہ سارے مرد ظالم ہوتے ہیں۔ کیوں کہوں؟ میرے ابا بھی تو مرد تھے، ایسے مرد جن پر فخر کیا جاتا ہے۔ وہ فوجی نہیں تھے، مگر ان کی وجہ سے بٹوارے کے وقت کسی سکھ کی جرت نہیں تھی کہ ہمارے گھر کا رخ بھی کرتا۔ لوگ کہتے ہیں غلام دین نے سکھوں کو یوں کاٹا جیسے گاجر مولی ہوتی، مگر اماں کہتی ہے انہوں نے صرف اپنے بھائیوں کی طرف بڑھتے ہاتھوں کو کاٹا تھا۔ پوچھ لینا محلے کے کسی بھی بوڑھے سے، غلام دین جیسے شیر مائیں کبھی کبھی جنتی ہیں۔ فرحات کو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ جانتا تھا کہ مگر افسوس یہ تھا کہ وہ غلام دین نہیں تھا۔ ابا کہتے تھے
بیج بونے سے پہلے مٹی نرم کرنی پڑتی ہے، سخت مٹی پر بیج پھوٹ بھی جائے تو پودا نہیں بنتا۔ اسی طرح کسی کو کچھ منوانا ہو تو پہلے قائل کیا جاتا ہے۔ تم نے مجھے اماں پر تھوپ دیا، انہیں قائل نہیں کیا۔ میں چند دن تک دیکھوں گی، اگر تم اماں کو قائل نہ کر سکے تو خاموشی سے راستے جدا کر لینا، کیونکہ ابا یہ بھی کہتے تھے کہ عورت کی مرضی کے بغیر جو اس کو قید رکھے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر مرد نہیں۔ مرد کو اپنی عورت اپنے پاس کیسے رکھتے ہیں معلوم ہوتا ہے، اور ابا کے لاڈلوں کے آگے کب کسی کی چلی ہے۔ مگر وہ سچ کہہ رہی تھی، اس نے اماں پر اسے تھوپا ہی تو تھا، قائل تو کیا ہی نہیں تھا۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اور وہ وقت مہلت صرف تب دیتا ہے جب دلوں میں رنجشیں ہوں، نفرتیں جنم لینے لگے تو وقت کی مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ فرحاد کے گھر الگ کرنے کی بات نے کلثوم بیگم کو انگاروں پر گھسیٹ دیا تھا۔ ان کا سینہ جل رہا تھا، انہیں لگ رہا تھا وہ دونوں خوش تھے اور الگ گھر کو سجانے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ میرے بیٹے کو مجھ سے دور کرے گی یہ کل کی آئی ہوئی لڑکی، میں اسے بتاؤں گی کہ کلثوم کس بھلا کا نام ہے۔ اماں نے حلوہ بنایا تھا، فرحاد کو لگا اس کی ہمت جواب دے جائے گی، اس لیے کچھ بہتر سوچنے کے لیے اپنے دوست کے ڈیرے پر چلا گیا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، سرما کی ہلکی دھوپ میں سمن صحن کے پلنگ پر بیٹھی نہ جانے کچی زمین پر کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ جب اماں نے حلوے کی پلیٹ پلنگ پر رکھی، سمن نے ایک نظر حلوے کو دیکھا، بیسن کا بنا ہوا حلوہ جس کی خوشبو اس کے نتوں سے ٹکرا کر اس کی بھوک جگا چکی تھی، پر جس طرح خوش میوہ جات سے اسے سجایا گیا تھا۔ پھر ایک نظر اماں کو، جن کا چہرہ پہلے سے زیادہ سخت لگا تھا۔ اماں اس کے دیکھنے پر وہاں سے چلی گئی تھی۔ صرف 2 وقت کی روٹی نہیں، مکمل خوراک چاہیے ہوتی ہے انسان کو، اور بچے کے تو بے شمار خرچے ہوتے ہیں۔ اسکول کی چند روپے کی تنخواہ سے کیسے پورے کرو گی؟ اس کو کپڑے، کھلونے، پھر کتابیں کہاں سے لا کر دے گی؟ چل یہ بھی تو کر لے، مگر اس حال میں جب تجھ سے کچھ کھایا نہیں جا رہا، تجھے دیسی غذائیں چاہیے، کہاں سے لائے گی؟ اماں ٹھیک کہتی تھی، وہ کہاں سے لائے گی؟ مگر اس گھر میں اس بچے کو سب ملے گا، یہ کوئی احسان نہیں ہوگا، اس کا حق ہوگا۔ اس نے پلیٹ پکڑی اور کھانے لگی۔ زبان جتنی کڑوی تھی، اماں نے حلوہ اتنا ہی میٹھا بنایا تھا۔ حلوہ کھا کر اسے تھوڑا اچھا محسوس ہوا کہ نیند نے آ گھیرا۔ وہیں پر دوپٹہ خود پر پھیلا کر وہ لیٹ گئی تھی۔ اماں نے اسے سوتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ مہارانی کو لگتا ہے یہ خدمتیں کروائے گی اور میں خدمتیں کر لوں گی۔ اماں نے پلیٹ پکڑی اور کوڑے دان میں پھینک دی، خود وہ پڑوس میں چلی گئی تھی۔ فرحاد آیا تو صحن میں یہ بے فکر سوتا دیکھ اسے عجیب لگا، مگر پھر سوچا کہ اتنی ذہنی اذیت کے بعد سوئی ہے، سونے دو۔ بھوک اسے گھر کھینچ لائی تھی، وہ سیدھا باورچی خانے میں گیا۔ اماں نے اس کے پسند کا پالک گوشت بنایا تھا، مگر ایک خوشبو نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ دھونے والے برتنوں کے پاس پڑی دیگچی سے آتے حلوے کی خوشبو اسے عجیب لگا تھا۔ اماں تو کبھی رزق کا ضیاع نہیں کرتی تھی، پھر سوچا کہیں یہ اس کی بیوی کی کرامات نہ ہو۔ اماں نے یہ دیکھ لیا تو نیا تماشا ہونا تھا۔ اس نے دیگچی پکڑی تو اس میں تھوڑی مقدار میں حلوہ موجود تھا۔ اسے برتن میں نکالا اور سالن کٹوری میں نکال کر خوب سیر ہو کر کھایا، پھر حلوہ کھانے لگا کہ اماں کی آوازوں پر اس نے جلدی سے 3 چمچ حلوے کے اکٹھے منہ میں ڈالے۔ حلوہ تو منہ میں جاتے ہی گل رہا تھا۔ اماں سمن کو کوس رہی تھی کہ شام کے وقت سو کر منحوسیت نہ پھیلائے، اس سے پہلے رزق کی بے حرمتی بھی اس کے جھگڑے میں شامل ہوتی۔ اس نے جلدی سے حلوہ ختم کیا، کٹوری برتنوں کے پاس رکھی اور باہر آیا۔ اماں سمن کو ہلا رہی تھی، مگر وہ تو جیسے بھنگ پی کر سوئی تھی، پر فرحاد میاں کیا جانے، وہ تو حلوہ کھا کر سوئی تھی۔ وہ باہر آیا تو اماں سے جھنجھوڑ چکی تھی۔ اماں کا رنگ سفید پڑ چکا تھا۔ وہ جلدی سے سمن کے پاس آیا، اس کی کلائی پکڑی، مگر اسے بچے کی نبض محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی، جبکہ سمن کی رگ بہت سست تھی۔ اماں یہ بے ہوش ہے، فرحاد نے پریشانی سے کہا۔ وہ جلدی سے کمرے میں گیا، اپنا بیگ لے کر آیا۔ اس کا معائنہ کیا تو اس کی آنکھوں کی پتلی حرکت چھوڑ چکی تھی، اس کے ہونٹ اور ناخن نیلے پڑ چکے تھے۔ اماں سمن نے کیا کھایا تھا؟ اس نے کیا لکھا ہوا ہے، اس نے عجیب کیفیت میں اماں کو دیکھا تھا۔ کچھ نہیں کھایا، صبح سے میں نے اسے کچھ کھاتے نہیں دیکھا۔ اماں صاف مکر گئی۔ فرحاد اسے اٹھانے لگا کہ اسے خود چکر آیا اور وہ گھٹنوں کے بل گرا تھا۔ تو آرام کر، میں دوسرے ڈاکٹر کو بلوا لاتی ہوں، اماں نے جلدی سے کہا تھا۔ اماں مجھے بچے کے دل کی دھڑکن محسوس نہیں ہو رہی، اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہے یہ؟ صبح سے کچھ نہیں کھایا، پھر یہ کھلے میں سو گئی، لگتا ہے ٹھنڈ اس کے جسم میں سرایت کر گئی ہے، وہ پریشانی سے بولا، ساتھ سے بازو میں بڑھا، جبکہ اماں کی تو دنیا گھومتی محسوس ہوئی تھی۔ بچہ؟ وہ صدمے کی کیفیت میں بولے تھی۔ اماں سوچا تھا آپ کو منا کر پھر بتاؤں گا، مگر اس کی حالت دیکھو اماں، کیسی نیلی پڑ گئی ہے۔ اماں مجھ سے غلطی ہو گئی، اگر آپ کو بتا دیتا تو کم از کم آپ اس کو ڈانٹ تو دیتی، وہ پریشانی سے بولا تھا۔ فرحاد نے اسی کا دوپٹہ اس پر پھیلایا اور باہر کو بھاگا تھا، مگر اماں کی آواز پر اس کے قدم جامد ہو گئے تھے۔ اس نے حلوہ کھایا تھا، اماں نے حلوے میں زہر تھا، اسے لگا وہ کبھی کچھ سن نہیں سکے گا۔ اس کا دل ایک لمحے کو حرکت کرنا چھوڑ گیا تھا۔
زہر تھوڑی دیر بعد اثر کرتا ہے، اسے تو پتہ بھی نہیں چلا ہوگا۔ تم نے کہا کہ تم الگ ہو جاؤ گے، میں ڈر گئی تھی، مجھے لگا کہ تمہیں مجھ سے چھین لے گی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، دل کیا اسے ختم کر دوں۔ تیرے ابا جو زہر لائے تھے نا چوہوں کے لیے، میں نے حلوے میں ڈال دیا۔ خدا کی قسم میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ اسے بچا لے فرحاد، ورنہ میں قاتل بن جاؤں گی۔ مجھے جیل نہیں جانا فرحاد، مجھے بچا لے۔ اماں روتے ہوئے بول رہی تھی اور وہ بس انہیں سن رہا تھا۔ اماں نے اسے ہلایا تھا۔ اماں کو اب بھی اپنے جیل جانے کی فکر تھی۔ فرحاد جلدی کر، وہ مر جائے گی۔ اماں میں نے بھی وہ حلوہ کھا لیا تھا۔ مجسمے میں سے آواز آئی اور وہ باہر کو بھاگا تھا، جبکہ اماں وہی رہ گئی تھی۔ جسم سے جان نکلنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ اپنی موت آئے۔ ذرا سوچئے، اکلوتی اولاد اور اس کو بھی خود زہر دے دیا، اس سے بڑی موت کیا ہوگی؟ فرحاد گلی میں سمن کو لیے بھاگ رہا تھا جب افضال صاحب نے اسے دیکھا۔ وہ فوراً سے اس کے پاس آئے تھے۔ افضال صاحب، اماں نے سمن کو زہر دے دیا ہے۔ جسم سے نکلتی جان کے ساتھ بمشکل چلتے اس نے کہا تھا۔ اس کی آنکھ سے گرم سیال نکلتے اس کا چہرہ بھگو رہا تھا۔ افضال صاحب کو پہلے کچھ سمجھ نہ آئی، پھر فوراً علاقے کے حکیم کے پاس بھاگے تھے۔ ہسپتال جاتے تو کیا پتہ راستے میں ہی موت واقع ہو جاتی۔ حکیم کو راستے میں ہی فرحاد خود کو سمن کو لے کر بمشکل چلتا ہوا مل گیا تھا۔ فرحاد کو کبھی ہسپتال اتنا دور نہیں لگا تھا۔ وہ سائیکل پر چلا جاتا تھا، مگر آج سائیکل بھی ابا شہر لے کر گئے تھے۔ سارے محلے میں خبر آگ کی طرح پھیل گئی تھی، سب اکٹھا ہو گئے تھے۔ حکیم نے فوراً گلی میں موجود چارپائی جو کسی نے دھوپ سیکنے کے بعد چھوڑ دی تھی، اس پر سمن کو لٹایا۔ ایک عورت نے اپنے گھر سے لمبی سی چادر لے آئی اور چاروں طرف پردہ بنا دیا۔ جدید زمانہ نہیں تھا نا، اس لیے کسی کو خیال نہیں آیا کہ ویڈیوز بنا لیں یا دیکھ لیں کہ مرنے والی کتنی خوبصورت ہے۔ پرانا زمانہ تھا، تب سچ میں بیٹی سب کی سانجھی ہوتی تھی۔ پہلے جان بچانے کا سوچا جاتا تھا، چوہے مار زہر تھا۔ کئی گھنٹے پہلے کہا تھا، حکیم صاحب میرے بچوں کو دل کی دھڑکن محسوس نہیں ہو رہی۔ اس نے روتے ہوئے کہا تھا۔ حکیم صاحب نے دکھ سے اسے دیکھا تھا، اس سے کھڑا رہنا محال ہو رہا تھا۔ فرحاد کو جیسے اب یاد آیا کہ اس کے اندر بھی زہر موجود ہے۔ اس نے گلے میں انگلی ڈالتے وہیں پر کیک کرنا شروع کر دی تھی۔ جب اس کی کیک میں خون دیکھا تو حکیم صاحب بولے تھے، تو نے بھی تو زہر نہیں کھا لیا؟ افضال صاحب نے اسے جلدی سے سنبھالا تھا۔ خودکشی کر رہا ہے، حرام موت ہے، افضال صاحب نے اسے جھنجھوڑا تھا۔ قسم خدا کی افضال صاحب، خودکشی نہیں کی، اماں نے حلوے میں زہر ڈال دیا تھا۔ میں نے ماں کے ہاتھ کا بنا حلوہ دیکھا تو کھا لیا۔ کسے معلوم ہوتا ہے کہ ماں پر سانس حاوی ہو گئی تھی۔ وہ رو رہا تھا، اس کی رنگت زرد پڑ رہی تھی، ہونٹ اور ناخن نیلے ہو رہے تھے۔ سمن کو تو موت نے نیند میں آ گرا تھا، مگر فرحاد میاں تو دوہری موت مر رہا تھا۔ حکیم صاحب کے ہاتھ میں موجود سمن کی کلائی ان کے چھوڑتے ہی چارپائی سے نیچے لٹک گئی تھی۔ حکیم چند لمحے اسے دیکھتے رہے، پھر فرحاد کی جانب بڑھے تھے۔ آپ مجھے چھوڑے، سمن کو دیکھے، میں بچ جاؤں گا، ماں نے کہا ہے زہر دیر سے اثر کرے گا۔ سمن کو بچا لے حکیم صاحب، بچے خدا دے گا، مگر سمن کے بغیر مر جاؤں گا۔ حکیم صاحب نے افضال صاحب کو دیکھا تو جیسے ان کی آنکھوں کو پڑ گئے تھے۔ فرحاد، تم خود ڈاکٹر ہو، زہر زہر ہی ہوتا ہے، تم ہسپتال جاؤ، بہرانی کے جسم سے زہر نکلتا ہے تو ہم اسے ہسپتال لے آئیں گے۔ حکیم صاحب کا لہجہ ڈگمگا گیا تھا۔ فرحاد انہیں پرے دھکیل کر سمن کی طرف بڑھا تھا، چارپائی کی طرف بڑھتے ہوئے گھٹنوں کے بل گرا تھا۔ سمن اٹھو نا، خدا کے لیے اٹھ جاؤ، حکیم صاحب کو بتاؤ تم مجھے چھوڑ کر نہیں گئی، اٹھو نا اٹھو، تم کہہ رہی تھی نا ہمارے بیٹے کو تم مضبوط بناؤ گی، کمزور مائیں مضبوط بیٹے تھوڑی پیدا کرتی ہیں، اٹھ جاؤ، ہم ہسپتال جائیں گے اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ فرحاد اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیے دیوانوں کی طرح سے اٹھا رہا تھا۔ فرحاد نے اٹھنا چاہا مگر پھر منہ کے بل گرا تھا۔ زہر نے اثر دکھانا شروع کر دیا تھا، اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے تھے، آنکھیں رونے لگی تھی۔ فرحاد، تم تو ہوش کے ناخن لو، علاج نہیں کرواؤ گے تو مر جاؤ گے، اپنی موت کو خودکشی بناؤ گے۔ افضال صاحب نے اسے کندھوں سے پکڑ کر الگ کیا، اس کے جسم سے تو توانائی تو بچی ہی نہیں تھی۔ 3-4 مردوں نے اسے پکڑا، فیکا اپنا ٹانگا لے آیا تھا۔ محلہ پسماندہ تھا، اس لیے کسی کے پاس موٹر سائیکل نہ تھی۔ لوگوں نے مل کر فرحاد کو ٹانگے پر ڈالا۔ اس نے لاکھ احتجاج کیا مگر لوگ اس کی دماغی حالت سمجھ رہے تھے۔ افضال صاحب، میری سمن بچ گئی نا تو ہم الگ ہو جائیں گے، میں اماں کو اپنی شکل بھی نہیں دکھاؤں گا۔ اسے کی آنے لگی تھی، اس کا جسم پھرکنے لگا تھا، سانس تنگ ہو رہا تھا، مگر ہسپتال دور تھا۔ وہ ہسپتال سے 2 کلومیٹر دور تھے جب افضال صاحب کی گود میں سر کے فرحاد نے ان کے ہاتھ پکڑے تھے۔ سمن کی اماں کو بتائیے کہ فرحاد کمزور نہیں تھا، بس اماں کی نفرت کو وہ ناپسندیدگی سمجھ کر مر گیا۔ اس کے حلق سے مشکل الفاظ نکل رہے تھے، ایسا نہ بول، فرحاد تو جیے گا، اپنے بوڑھے باپ کا سوچ، وہ تو جیتے جی مر جائے گا۔
अफजाल साहब ने रोते हुए कहा था। उनके कपड़े फरहाद के खून से रंग गए थे। समन की अम्मा भी तो बुरी थी। अम्मा ने ना सोचा। उनका कौन था? अम्मा का बोलना, फरहाद की जिंदगी अम्मा ने दी थी तो फरहाद को मौत भी दे देती। मोहब्बत ही तो की थी फरहाद ने। इतनी बड़ी गलती थी जो अम्मा ने उसे मार दिया। अब्बा से कहना अम्मा का ख्याल रखें। फरहाद अगर मर जाए तो उसकी अम्मा को दुनिया की ठोकरों पर मत छोड़े। उसने उसके मुंह से खून बह रहा था। ना बोल बच्चे ना बोल। फिक्र जल्दी घोड़ा दुरा। अफजाल साहब की पुकार पर फिक्र ने घोड़े को चाबुक मारा था। अब्बा को बोलना फरहाद को माफ कर दे। हज करवाने का वादा किया था फरहाद से, तो कोई भी वादा पूरा ना हुआ। ना समन को तहफ़्फ़ुज़ दे सका, ना अम्मा को खुश रख सका, ना अब्बा को हज करवा सका। समन ठीक कहती थी। फरहाद बेबस ही रहा। और देखिए अफजाल साहब बेबसी की मौत ही मर रहा है। ना मेरे बच्चे ऐसे ना बोल। वो बेवकूफ़ है, तेरी मौत पर खुद मर जाएगी। और फिर वो नहीं बोला था। अस्पताल पहुंच के जब डॉक्टर ने उसे उतारने के लिए इस तक पहुंचा तब वो मर चुका था। फरहाद के वालिद जब घर पहुंचे तो दरवाजे पर बेसुध बैठी कुलसूम बेगम को देखकर कुछ बुरा होने की नवीद मिल चुकी थी। सुबह जब वो मंडी के लिए निकले थे तब तो सब ठीक था, मगर उन्होंने खुद को मजबूत कर लिया। वो जानते थे फरहाद अलग होने का सोच रहा था, मगर खैर थी। नाखून से मांस भी कभी अलग हुए हैं। माँ बेटे के बिना कहाँ रह सकती थी। कहाँ आओ भली रोके, क्या हुआ भली रोके? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा था। भली नहीं हूँ, बद हूँ। अम्मा ने गर्दन उठाकर कहा तो उनकी आंखें सूजी हुई और सुर्ख थी। ना, बद नहीं है, तू तो बड़े नसीबों वाली है। मुझे तूने फरहाद दिया है। उन्होंने उन्हें कंधे से पकड़कर खड़ा किया था। फरहाद तो सोने रब ने दिया था, मैंने तो छीन लिया। मेरी जैसी भी कोई माँ होती है। भली नहीं हूँ, बद हूँ। वो बेखुदी में बोल रही थी। क्या बकवास कर रही है? क्या हुआ है? फरहाद कहाँ है? उन्होंने गुस्से से कहा था। कुछ बुरा होने का एहसास तो उन्हें सुबह से खाया जा रहा था। मर गया। मैंने मार दिया अपने फरहाद को। उनकी बात पूरी होने से पहले अब्बा का हाथ उठ गया था। हाँ, मैंने फरहाद की माँ ने मार दिया उसे। वो मुझे छोड़ रहा था। मुझे कैसे छोड़ सकता था वो सिर्फ मेरा बेटा है। मगर वो कल की आई लड़की उसे मुझसे छीन रही थी। उसकी इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को मुझसे छीने, इसलिए मार दिया मैंने उसे। वह ज्यादती होकर चीखी तो उनको लगा जमीन फट चुकी है और वो इसमें समा चुकी है। यहीं पर बैठी थी महारानी। उसे लगता था मुझे एक कोने में फेंक देगी, मुझे, कुलसुम बेगम को उसके ही घर में गुलाम बनाएगी। मैंने जहर मिला दिया। वो जो आप लाए थे ना, वो जहर खाकर सो गई और फिर उठी ही नहीं। वो अजीब अंदाज में हंसते हुए बोल रही थी और अब्बा का दिल जैसे फट जाने को हुआ था। मगर वो हलवा फरहाद ने भी खा लिया। वो तो खुद गिलास में पानी ही नहीं डालता था ना फरहाद के अब्बा। वो खुद बावर्ची खाने में क्यों गया? गया तो फिर सब छोड़कर वो हलवा क्यों खाया जो उसे पसंद नहीं था? बताओ ना फरहाद के अब्बा, उसने ऐसा क्यों किया? अब वो पागलों की तरह रोते हुए पूछ रही थी। वो उन्हें वहीं छोड़ बाहर कब आ गए थे? अब उन्हें गली वीरान होने का एहसास हुआ था। फरहाद ने जहर मिला हलवा खा लिया। ये बात उनकी सांसें तंग कर रही थी, मगर उन्हें ज्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ा। सामने से अफजाल साहब दो मैतों को लाते हुए नजर आ रहे थे। अब वही ठहर गए थे। लोगों का हजूम उनकी तरफ बढ़ रहा था। अफजाल साहब जल्दी से उनके पास आए थे। उन्हें लगा कि उन्हें संभालना पड़ेगा, मगर इन पर तो जैसे लहाम उतरा था। ना आंख से एक आंसू निकला, ना जुबान से एक हरफ फूटा। उन दोनों की लाशों को सहन के बीचों बीच रखा गया था। कुलसुम बेगम तो जैसे पागल सी हो गई थी। मेरा फरहाद, उठ मेरे बच्चे, उठ अपनी माँ को देख। मगर फिर वो कुछ बोलने के काबिल नहीं रही थी। अब्बा ने एक और थप्पड़ उन्हें जड़ दिया। फिर वो जो चुप इन पर तारी हुई थी वही कुलसुम बेगम पर तारी हो गई। तूने मारा है मेरे बेटे को, तेरी इस मैं ने। मगर गलती तेरी नहीं, गलती मेरी है। मैं था जिसने तुझे सर पर बिठाया हुआ था, और तू इतना सर पर चढ़ गई कि हमारे पैरों की जमीन और सर का आसमान सब छीन लिया। अपनी मैं में तूने मुझे मेरी माँ से अलग कर दिया। वो रोती रही, अपने आखिरी वक्तों में मुझे पुकारती रही, और मैं बदनसीब औलाद उनसे मिलता भी रहा तो तुझसे छुप कर। तूने जो कहा मैंने किया, मगर तू तो सांप से भी गई गुजरी निकली। कौन थी वो बेनसीब? तेरे बेटे की बीवी थी, किसी गैर की तो नहीं थी। तेरे बेटे की इज्जत थी, मगर तूने उसे बेइज्जत किया। क्या कर रही थी? तेरे बेटे की नस्ल आगे बढ़ा रही थी। तूने क्या किया? नस्ल ही खत्म कर दी। खुदा की कसम फरहाद के अब्बा, मुझे नहीं पता था। वह मुश्किल उनके हलक से निकला था। पता होता तो अभी तेरे अंदर का जहर खत्म ना होता। सही कह गए हैं बूढ़े, सबसे बड़ी औरत की मैं है, सिर्फ मेरा। ये औरत मेरे के चक्कर में बंदे को किसी का नहीं छोड़ती। किसी का नहीं छोड़ा तूने। अब बता, मार दिया, खत्म कर दी नस्ल, अब क्या करेगी? नहीं बैठना था ना एक कोने में? अब रह पूरी घर में अकेली। कुलसुम बेगम की आंखों में पानी ठहर सा गया था। इनके साथ इनका बाइक खड़ा था, मगर कुलसुम बेगम के साथ कोई नहीं था। खतीजा तो माँ के साथ आई ही नहीं थी।
غسل کے واجبات ادا کرتے تک سمن کی والدہ بھی آ گئی تھی. ان کی حالت بتا دی تھی. وہ بھی سمن کی موت کی خبر کے ساتھ مر گئی تھی. انہیں محلے کے لوگوں نے سنبھالا ہوا تھا ورنہ وہ گر جاتی. وہ ان کے قدموں میں بیٹھ گئے تھے. بہن آپ بتاؤ کیا کروں میں اس کا؟ یہ صرف میری نہیں آپ کی بھی مجرم ہے. ابھی پولیس آنے والی ہے. آپ حکم کریں. میری گردن جھکی ہے آپ کے سامنے. میں نے کیا سزا دینی ہے؟ پولیس کیا سزا دے گی؟ سزا تو اسے خدا دے چکا ہے. اگر میری بیٹی مری ہوتی تو کبھی نہ چھوڑتی، مگر قتل تو اس نے اپنے بیٹے کا بھی کیا ہے. اس سے بری کیا سزا کوئی دے گا؟ پوری زندگی اس غم میں کاٹ دے گا کہ خود اپنے بیٹے کی جان لے لی. میرے بس میں کچھ نہیں تھا، مگر وہ جو رب ہے نا، اس کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. ہر کسی کو ڈھیل نہیں دیتا. ان جیسیوں کی پکڑ اسی وقت کر لیتا ہے جس کی پکڑ اللہ کر لے. اس کی پکڑ بندہ کیا کرے گا؟ پھر جس حوصلے کے لیے غلام دین کی بیوی جانی جاتی تھی، اسی حوصلے کے ساتھ انہوں نے بیٹی کا آخری دیدار کیا اور اسے رخصت کر دیا. کمال صاحب انہیں وہی چھوڑ بھائی گھر چلے جاتے، مگر افضال صاحب کے پہنچائے گئے پیغام نے ان کو زنجیر کر دیا تھا. ابا سے کہیے گا فرحات کے بعد اماں کو دنیا کی ٹھوکروں پر نہ چھوڑے. انہوں نے نہیں چھوڑا تھا، مگر اب وہ ساتھ بھی نہیں تھے. وہ کلثوم بیگم جن کے آگے محلے کی مرد بھی بولنے سے پہلے سوچتے تھے چپ کر گئی تھی. یہ سزا انہوں نے خود چنی تھی. بڑوں نے بہت سی باتیں کہی ہیں، مگر ہم وہ باتیں بڑوں کے گزرنے کے بعد بھول جاتے ہیں. انا جو میرا ہے صرف میرا ہے. انسان اور چیز میں فرق ختم ہو گیا ہے. ایک انسان کئی رشتوں سے جڑا ہوتا ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ صرف ہم سے جڑے اور باقی سب سے لا تعلق ہو جائیں. کیوں؟ اگر وہ شوہر ہے تو کیا کسی کا بیٹا نہیں رہا، کسی کا بھائی نہیں رہتا، کسی کا دوست، کسی کا ہمدرد نہیں رہتا؟ اب کچھ قارئین کے ذہن میں یہ بات آئے گی یہ تو ایک کہانی ہے. یہ ایک حقیقت ہے. اینڈ آئی مین اٹ. یہ ایک حقیقت ہے. میں نے اس کو تھوڑا سا فکشن میں تبدیل کیا ہے، لیکن یہ سٹوری مجھے میری نانو بتاتی تھی. بچپن میں جب یہ سنی تھی تو یقین نہیں آیا تھا. بڑے ہوئے تو سمجھ بھی آ گئی اور یقین بھی. سمن تو کلثوم بیگم کی ناپسندیدہ بہو تھی، مگر ہمارے معاشرے میں کچھ مائیں اپنی پسند سے بہو لاتی ہیں اور پھر جب دیکھتی ہیں کہ بیٹا اس کے ساتھ خوش ہے تو اسے ناپسند کرنے لگتی ہیں. ہماری مائیں کہتی ہیں نا، جدو منگی سا ادو چنگی سا. میں ویائی گئی ہوں، میں مندیاں. جو چیز پاس آ جائے اس کی قدر نہیں رہتی. یہ کہانی تو ذہن میں رہ جاتی ہے کہ کلثوم بیگم نے بیٹے اور بہو کو مار دیا، مگر آج کی ماں جدید ہے. بیٹے بہو یا پوتوں کی خوشیاں مار دیتی ہیں. خوشیوں کا مر جانا اپنے مر جانے سے برا ہوتا ہے. اگر صرف میرا بیٹا ہے کی سوچ کلثوم بیگم کے